بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہم 9th کلاس کی اردو کی کتاب کی نظم ہے پیام لطیف رحمہ اللہ تعالی، وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں۔ تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم۔ اس شعر کے اندر شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی صفات بیان کر رہے ہیں، اور صفات بیان کرتے ہوئے وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں، انہی کا شاعر تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری ذات جو ہے وہ ازل سے ہے، ابتدا سے ہے اور انتہا تک رہے گی۔ یعنی تیری ذات ایسی ذات ہے جس کو کوئی فنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ہمیشہ ہمیشہ کی بقا حاصل ہے۔ باقی کائنات کے اندر جتنی بھی تخلیقات ہیں، جو تیری مخلوقات ہیں، ان سب کو فنا ہے، لیکن تیری ذات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور فنا سے پاک ہے اور اسے بقا حاصل ہے۔ اول بھی وہی تھی اور آخر تک بھی وہی رہے گی۔ تو ہی قائم ہے، یعنی هو الحی القیوم کا ترجمہ کیا ہے شاعر نے کہ تیری ہی ذات قائم ہے، اور قائم بھی ذات ہی ہے، قائم لغیر ہی نہیں ہے۔ قائم بھی ذات ہی ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو اس سے وابستہ ہر تمنا ہے، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم۔ وابستہ کا میں نے جڑا ہوا ہے، منسلک ہے، تمنا کا میں نے آرزو، آسرا کا میں نے سہارا۔ تو شاعر اس میں کہتا ہے کہ تجھ سے وابستہ ہر تمنا، کہ ہماری ہر آرزو تیری ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم جس چیز کی بھی خواہش کریں گے اس کی تکمیل تیری ذات کے بغیر ناممکن ہے۔ تیری ذات ہی ہے جو اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتی ہے، اور اسی لیے تیری ذات کے سوا کسی اور کا سہارا بھی نہیں ہے، بلکہ تیری ذات کے سوا کسی اور کا سہارا ڈھونڈنا، اے میرے کریم رب، اے میرے شفیق رب، اے میرے مہربان اور شفقتوں اور عنایتوں والے رب، تیری ذات کے علاوہ کسی اور چیز کا سہارا ڈھونڈنا یہی شرک ہے۔ معلوم ہوا تیری ہی ذات کا سہارا جو ہے وہ اصل توحید ہے، اور تو اے میرے رب تو بڑا کرم اور کرنے والی ذات ہے تیری۔ آئے کہتے ہیں کم ہے جتنی کریں تیری توصیف، تو ہی اعلیٰ ہے تو ہی علیم۔ کہ توصیف کا معنی تعریف، شاعر کہتا ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، ہم جتنی بھی تیری تعریف کریں، جتنی بھی تیری حمد و ثنا کریں، جتنی بھی تیری مدح و ثنا کریں، وہ کم ہے، کیونکہ تیری ذات کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس وہ الفاظ بھی نہیں ہیں اور وہ ہمت اور طاقت بھی نہیں جو تیری تعریف کر سکے۔ خود روایات سے اور احادیث اور قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر تیری تعریف میں سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے اور درختوں کو قلمیں بنا دیے جائیں اور صفحہ ہستی کو ورق بنا لیا جائے اور ساری انسانیت بیٹھ کر تیری تعریف لکھنے لگے، تب بھی تیری تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو سب سے اعلیٰ ہے، تو سب سے بالا ہے، تو سب سے برتر ہے، تو سب سے عرفہ ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے، اور تو ہی علیم ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز کے علم تیرے پاس ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کے بارے میں جاننے والا تو ہی ہے۔ والی شخص جہات، واحد ذات، راز کے کائنات، رب رحیم۔ شاعر اس میں اللہ تعالیٰ کی مزید صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو جو 6 جہتیں ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، یہ 6 جو جہتیں ہیں، 6 سمتیں ہیں، ان سب کا مالک تو ہے، تیری ذات ہے۔ تیری ذات کے علاوہ اور کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے جو ان سب کا مالک ہو، اور اس کائنات کو رزق دینے والی ذات بھی تیری ہے، تیری ذات کے سوا کوئی رازق نہیں ہے۔ اور میرے رب تو اس امت پر، اس مخلوق پر رحم اور کرم فرمانے والا ہے، لہٰذا ہم سب کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرما۔